طرح ارنسٹ شیکلٹن نے اپنے 2 ایئرس اسٹینڈرڈ جو کہ اپنے ملک سے باہر تھا، ویرانوں جگہوں پر گھوم رہا تھا، تو اس نے اس ایڈونچرز کے بارے میں، ایلین شپس کے لیے، ایڈوانس سیولائزیشن کے لیے اور ان نون کریچرز کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا. اور اسی طرح ایپسلی چیری گراٹ جو کہ اپنے سروائیول بک میں دا ورلڈ جرنی ان دا بک ورلڈ میں یہ لکھتا ہے کہ اس نے بھی اس طرح ماڈرن سیولائزیشن یا ان نون کریچرز انہوں نے نہیں دیکھے. اور چند رائٹرز ہے جو کہ فکشنل رائٹرز ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انٹارکٹیکا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہیومن کی ایکسیس سے اس وجہ سے دور ہے کیونکہ یہ کسی کنٹری کا اون بھی نہیں ہے، اور یہاں پر اور سیولائزیشنز رہتے ہیں، ان نون کریچرز رہتے ہیں جو کہ ہیومن کی اپروچ وہاں پر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایکسٹریم کولڈ ہے، اور یہ ایکسٹریم کولڈ مارس کے سروائیول کے برابر ہے. سو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ ایلینز ان نون کریچرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں، اٹس اپ ٹو یو. تو یہ ریسرچ میں اس لیے ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ایپسلی چیری گراٹ تھا اور اسی کے ساتھ ارنسٹ شیکلٹن تھا. ان کی جو ایج ہے جرنی کی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، ایک آئرش تھا اور ایک برٹش تھا. انہوں نے جتنا ٹھنڈ میں -60 سینٹی گریڈ میں سروائیو کیا تھا اس کے حوالے سے، جو کہ کافی زیادہ ایک امپاسبل فیلرز میں سروائیو کرنا انسان کی سروائیول سول کے لیے امپاسبل بن جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ان کی جو بکس لکھی ہے دا ورلڈ جرنی ان دا ورلڈ، اور ارنسٹ شیکلٹن کے اوپر جو بک لکھا ہے دا ساؤتھ، اور ایپسلی چیری گراٹ کے بارے میں جو دوسرا بک لکھا ہے دا وار اگینسٹ دا آئس، اور چوتھا بک جو کہ دا ہارٹ آف دا انٹارکٹیکا لکھا ہے. یہ 1900 میں سارے بکس اس کے بارے میں لکھے گئے اور ان میں ان کی سروائیول کی بات کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ امپاسبل کنڈیشنز میں سے انہوں نے سروائیو کیا تھا. ایپسلی چیری گراٹ سے کافی زیادہ اس کے ٹیم اور کریو کے ممبرز مر بھی گئے تھے، پر ارنسٹ شیکلٹن نے اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کی بنیاد پر 28 ممبرز کریو کے ان کو سب کو سروائیو کیا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو سروائیول تھی وہ کس بنیاد پر تھی، تو اس ڈاکومنٹری اور ریسرچ میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایپسلی چیری گراٹ کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ 1910 سے اور 1913 تک تھا. اس ایکسپیڈیشن میں انہوں نے کیپٹن فالکن اسکاٹ کی لیڈرشپ میں، یہ ایک کریو کا ممبر تھا، اور انہوں نے یہ ایکسپیڈیشن شروع کیا جس میں اس نے جیولوجسٹ کا کام کیا، اور اس میں پینگوئنز کی کلیکشن کے لیے یہ انہوں نے ایکسپیڈیشن شروع کیا تھا. تو یہ اس سفر میں ان کو جب انٹارکٹیکا پر یہ پہنچے تو یہ مڈ جرنی تھی، ونٹر کی مڈ تھی، اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ ایک ان ریزونیبل سیویئر کنڈیشن انہوں نے فیس آف کیا کیونکہ ان کا جو بوٹ تھا وہ آئس میں اسٹک ہو گیا، اور بوٹ کے آئس میں اسٹک ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کنیکشن تھا اپنے بیسس کے ساتھ کہ یہ اپنے آپ کو وہاں پر سروائیو کر سکتے. تو ان کی سروائیول صرف پینگوئنس ہنٹنگ تھی، اور ان کی جو فوڈ کی جو اسٹارویشن تھی وہ بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس فوڈ کی جو اسٹف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس کے حوالے سے اس کے جو کافی زیادہ کریو کے ممبرس تھے وہ بھی اس میں مر گئے کیونکہ انہوں نے سروائیو نہیں کر سکا، اور وتھ کولڈ ونٹر ان کے پاس نہ کوئی شیلٹر تھا اور نہ ہی ان کے پاس انٹارکٹیکا جیسے لینڈ میں کوئی سروائیول کا اور آبجیکٹ تھا جو کہ یہ اس سے سروائیو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ود ان شارٹ پیریڈ، کافی زیادہ شارٹ ٹائم میں انہوں نے کافی زیادہ ہنگر فیس کیے، اور کافی زیادہ ان لوگوں نے کئی دنوں تک یہاں پر شیلٹر نہیں ملا، اور ان کے جو بوٹس تھے وہ اسٹک آف کر گئے، اور یہ کئی میلوں تک ویسے ہی سفر کرتے رہے، اور ود آؤٹ این امپاسبلٹی ان کی جو فیلئرس تھے اس ایکسپیڈیشنز میں سے، ان کی فیلئرس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیومنز ان سروائیو کر گئے، پر ایپسلی چیری گراٹ نے سروائیو کر لیا. اور اس نے جو بک لکھا ہے دا ورلڈ جرنی ان دا ورلڈ، اس میں یہ اس نے باقاعدہ یہ مینشن کیے کہ یہاں پر انٹارکٹیکا کی جو سروائیول ہے وہ کافی زیادہ امپاسبل. پر انہوں نے ورلڈ جرنی ان دا بک میں جو سروائیول کی جو کی آبجیکٹس لکھے وہ یہ لکھے کہ یہاں پر انہوں نے صرف پینگوئنس کو دیکھے اور یہاں پر آئس کے پہاڑوں کو دیکھا، اور نتھنگ ریلیٹڈ ٹو ایلینز انہوں نے کہا. پر یہاں پر کافی زیادہ فکشنل رائٹرز ہیں جو وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس جرنی میں موجود تھے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ایلینز موجود تھے اور یہاں پر ایلین شپس دیکھے جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تھے. پر ایپسلی چیری گراٹ نے اپنے اس بک میں انہوں نے کوئی بھی ایسا کی پوائنٹ نہیں دکھایا، نہ کی پوائنٹ بولا ہے، اور نہ ہی یہ سائنٹیفک ریسرچ جو کہ اسٹڈی کیے جاتے ہیں ورلڈ وائڈ ایپسلی چیری گراٹ کے اور ارنسٹ شیکلٹن کے، اس میں بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی دیکھی یا ان نون کریچرز دیکھے جو کہ وہاں پر موجود تھے. تو ایپسلی چیری گراٹ کے کئی دنوں کے بعد انہوں نے جب سروائیو کیا، اس کے بعد جب وہ اپنے برٹش آئلینڈ پر پہنچے، برٹش کنٹری میں پہنچے، تو انہوں نے اس کے بارے میں بک بھی لکھا اور سروائیول اور کی پوائنٹس اور ایگزاسٹڈ ویژن کے بارے میں بات کی. اور اسی کے ساتھ ایپسلی چیری گراٹ نے یہاں تک کہ سروائیول کی کہ ان کے جو مینٹل تھے اور فزیکل ہیلتھ تھے اس پر بھی کافی زیادہ افیکٹس تھا کیونکہ وہ اپنے کریو کے ممبرس کو مرتے ہوئے دیکھا انہوں نے، اور اس کے زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر لیر آ گئے جن سے ان کا نظر جو تھا، ان کا جو آئی
विज़न था वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया, और इसी के साथ इनके जो एग्जॉस्शन थी उस विंटर सीज़न में -60 सेंटीग्रेड से बढ़कर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उनकी फेयरनेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल फेलर्स में आ जाता है। एचसी चेरी गार्ड के इस जर्नी में उनकी जो स्किन थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ाव आ गया उसमें, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, और उनके जो दांत थे वो भी निकल आए। विद एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उनकी जो आंखों का जो नज़र था, विजन था, कॉन्टैक्ट था, वो भी ब्लर हो गया। तो इस एक्सट्रीम कोल्ड में उसने काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव किया, जो कि उसके और क्रू के मेंबर्स ने सर्वाइव नहीं किया था। तो उसके बाद उनको जो रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू के बाद उन्होंने जो बुक लिखा वो भी काफ़ी ज़्यादा एक हैरानकुन, और ह्यूमन सोल के लिए जो सर्वाइवल का एक लिमिट है वो भी डिस्कस किया गया है। एचसी चेरी गार्ड का जो बुक था द वुड जर्नी इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट बुक लिखा गया है एंटार्कटिक लैंड के हवाले से, कि ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि सोलर स्टडीज़ के लिए, वो पोलर फैक्ट्स जो कि इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भी इसमें लिखा गया है। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज में ये पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उसके डेथ के रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जो सर्वाइवल की जो विजन है वो कहाँ तक हो जाती है और कहाँ तक वो रह जाती है। तो इस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग और काफ़ी ज़्यादा मेजर एंटार्कटिक रिसर्चर्स इसको वर्ल्ड वाइड परफेक्ट करार दे रहे हैं कि ये एक परफेक्ट बुक है और काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है रिसर्चेस के लिए। बाद अर्नेस्ट शेकल्टन आ जाता है, जो कि इसकी सर्वाइवल और लीडरशिप की बात काफ़ी ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इसने कई मीलों तक आइस के ऊपर सफ़र किया, और उनका जो बूट था वो भी स्टक था, उसको भी अपने साथ ले गए। और इनकी जो सर्वाइवल थी वो यहाँ तक एक्सट्रीम थी कि ये भी -60 सेंटीग्रेड ठंडाई में इन्होंने सर्वाइव किया, और ये भी पेंगुइन्स का शिकार कर रहे थे। और ये रिसर्चर्स थे जो कि एक एक्सपीडिशंस, एंटार्क्टिकल एक्सपीडिशंस पे गए थे, और ये दरअसल आयरिश थे, एंग्लो आयरिश थे, और इन्होंने जो सर्वाइवल किया है, और सर्वाइवल इसका यहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है कि ये अपने क्रू के सारे मेंबर्स को इसने सर्वाइव करने में एक अहम किरदार अदा किया। तो अर्नेस्ट शेकल्टन ने वो इम्पॉसिबिलिटीज़ देखे हैं जो कि इंसान की ज़हनियत के लिए एक इम्पॉसिबल और अनएक्सेप्टेबल जर्नी समझी जाती है, क्योंकि ये स्ट्रैंडेड रहे एंटार्क्टिका में फॉर 3 ईयर्स। 2 साल के लिए ये एंटार्क्टिका के पहाड़ों में ये गुमसुम हो गए। वहाँ पर इनका जो बूट था वो यहाँ पर स्टक हो गया आइस में, और ये इन द मिड ऑफ विंटर ये गए थे, और वहाँ पर जो इनकी सर्वाइवल थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटीज़ तक पहुँच चुकी, क्योंकि इन्होंने कई माइल्स तक इन्होंने साउथ पोल की तरफ प्रोसीड किया ताकि ये अपने सर्वाइवल के लिए किसी न किसी तरह एक इंगेज रहे, कि ये किसी न किसी तरह सर्वाइव कर सके। और साउथ पोल में इन्होंने जो सर्वाइव किया वो भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रॉबेबल और अनरीजनेबल था, क्योंकि इनके जो सारे क्रू मेंबर्स थे वो भी सर्वाइव कर गए। और इसके बारे में जो बुक लिखा गया है वो एंड्योरेंस है, जिसका मतलब है टॉलरेंस, बेर, बर्दाश्त। तो इस बुक में इन्होंने जो ये लिखा है कि यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल की यहाँ तक ये स्टैंडर्ड हो गए कि फॉर 2 ईयर्स मुसलसल वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और इन्होंने शेल्टर के बगैर, ये ना ज़मीन पर पहुँचे थे और ना ही ये समंदर में थे, ये आइस के दरमियान में स्टक ऑफ हो गए। जब वहाँ पर स्टक हो गए तो यहाँ पर इनकी ना शेल्टर थी और ना ही इनके पास ज़मीन थे कि ये गार कर सके, तो ये यहाँ पर आसमान के नीचे यहाँ पर ये सर्वाइव कर गए, और कई मीलों तक, कई किलोमीटर्स तक इन्होंने प्रोसीड किया अपने मंजिल को डिस्कवर करने के लिए। ये इसका एक एक्सपीडिशन है, इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशंस किए थे, इसने कई ज़्यादा एंटार्कटिक जर्नीज किए थे जहाँ पर ये सक्सेसफुल हुआ था, और ये इन्होंने यहाँ पर लर्निंग किया था और ह्यूमन सर्वाइवल और लीडरशिप की बात की थी। इनकी सर्वाइवल की जो एक्सट्रीम लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गई कि अर्नेस्ट शेकल्टन ने अपने ही कुत्तों को मार कर उनके क्रू मेंबर्स को सर्वाइवल के लिए खिलाया, और इन्होंने ओपन बूट का जो जर्नी था वो 1300 किलोमीटर ये पैदल आइस में जा रहे थे, और उन्होंने सफ़र किया, इन्होंने जर्नी की। इस ट्रेवल में इन्होंने एक्सट्रीम आइस जो कि फ्लोट कर रहा था, वो आइस जो कि ना पूरा बर्फ़ था और ना ही पानी, उस बर्फ़ के ऊपर इन्होंने सर्वाइव किया, और उन्होंने वहाँ पर ट्रेवल किया, और उसके सर्वाइवल के अंडर इन्होंने अपने पूरे क्रू मेंबर्स को, अपने पूरे क्लेन को, अपने पूरे टीम को, जो कि ग्रुप था उनका, इसकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने सर्वाइव किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इमेजिनेशन के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप 1300 किलोमीटर्स आप आइस पर वॉकआउट कर ले, ट्रेवल कर ले, और उसके बाद आप अपने पूरे क्रू मेंबर्स को सर्वाइव कर ले, और उसके बाद आप अपने जो कि स्ट्रे डॉग्स है, जो आपके पाले हुए डॉग्स है, पाले हुए कुत्ते, आप उनको ख़त्म करके, मार कर उनसे सर्वाइव कर सके, उनके गोश्त से, जो कि इनके लिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अर्नेस्ट शेकल्टन की जो अचीवमेंट्स है वो ये है कि इसको आज तक
ملٹری لیڈرشپ اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے, لیڈرشپ اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے, اور ہارورڈ اسکولنگ سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے, اور کرائسس مینجمنٹ ریسرچز میں پڑھایا جاتا ہے. ارنسٹ شیکلٹن کی جو ہائیسٹ اچیومنٹس ہیں جو کہ اس کے ایکسپیڈیشنز میں سے لوگوں نے ڈسکور کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے 28 کریو ممبرس کو سروائیو کیا, اور ان کی سروائیول کے دوران اس نے جو 1300 کلومیٹرز انہوں نے جو سفر کیا, ٹریول کیا آن فلوٹنگ آئس, جو کہ نہ ملٹ تھا, نہ پورا پانی تھا, نہ پورا آئس تھا, اس پر جو انہوں نے سفر کیا اور اپنے بوٹ کو ساتھ میں لے گئے. اور اسی کے ساتھ ان کی سروائیول کی بنیاد پر جو ملٹری اکیڈمیز ہے اور ہارورڈ اسکولنگ سسٹم ہے, اور اسی کے ساتھ جو کرائسس مینجمنٹ ریسرچز ہے, اس میں سے ارنسٹ شیکلٹن کی لیڈرشپ کوالٹیز سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک لیڈر اپنے ٹیم کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے, جو کہ کافی زیادہ ہیومن سروائیول ریسورسز میں ایک کافی زیادہ ایک ایڈونچرس ہے اور کافی زیادہ ایک ریئرسٹ ویژن ہے, جو کہ ہیومن لیڈرشپ کوالٹیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ہیومن سول کی جو ٹیسٹ ہے اس میں ایک امپاسبل فیلیئرز میں سے ایک پاسبلٹی سروائیول کی بن جاتی ہے. تو ان کی جو ویریفائڈ ڈائریز ہیں, انہوں کے جو بکس لکھے گئے ہیں, یہ برٹش رائل جیوگرافیکل سوسائٹی ریکارڈز میں بھی لکھا گیا ہے, یہ ماڈرن پولر سائنس سائٹیشنز میں بھی لکھا گیا ہے, یہ فوٹوگرافک پلیٹس ہارلے میں بھی لکھا گیا ہے, اور یہ بکس باقاعدگی سے ایک اسپیشل ایکسپیڈیشنز کی بنیاد پر پبلش بھی کیے گئے ہیں, جو کہ 1920 سے لے کر 1922 میں. تو یہ ایک ویریفائڈ ایویڈنس سورسز ہے جو ان کے ڈائریز کے بارے میں لکھے گئے, جو کہ ماڈرن سائنس بھی ان کو ایک پروف ایز اے ریزنیبل پروف یہ ان کو اپروو کرتا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے یہ سروائیو کیا تھا, اور یہ ایک ریزنیبل ٹروتھ کی بنیاد پر لکھے گئے. تو ان کی سروائیول کی بنیاد پر ارنسٹ شیکلٹن اور ایپسلی چیری گیرارڈ کی جو سروائیول کی بنیاد پر یہ ایک مشہور کوٹ ہے کہ انٹارکٹیکا مشینز کو ٹیسٹ نہیں کرتا, یہ ہیومن سولز کو ٹیسٹ کرتا ہے, جو کہ ایک امپاسبل کنڈیشنز میں سے کس طرح ہیومن سول سروائیو کر سکتا ہے.